اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین اکرمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا من الحبیبہ الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ ومظہر کمالہ مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم. گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. آج ہم خوش نصیب ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ہر ماہ کی فرسٹ سنڈے ایوری منتھ فرسٹ سنڈے کو صاحب کڈنی سینٹر میں درود پاک کی محفل جناب محمد نیاز احمد خان صاحب کی سرپرستی میں، ان کے صاحبزادگان ڈاکٹر شعیب احمد خان صاحب نیفرولوجسٹ اور ڈاکٹر عاقب صاحب کے تعاون سر یہ محفل سجائی جاتی ہے. اور اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جو اس محفل میں حاضر ہو رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی محسوس کر رہے ہیں. ان کے جتنے کام ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے سے ان کی زندگیوں میں خوشحالیاں آ رہی ہیں. بیمار صحت مند ہو رہے ہیں، مخروص قرض سے چھٹکارا پا رہے ہیں، اور بے روزگاروں کو روزگار مل رہا ہے، بچوں کو علم کا شوق ہو رہا ہے. الغرض جتنے لوگ اس محفل میں حاضر ہو رہے ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، درود پاک کی برکتوں سے وہ اپنی زندگی میں خوشحالیاں محسوس کر رہے ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے کا صدقہ ہے. میں نے آج کا عنوان شعبان کی یہ تاریخیں ہیں. ہم شعبان کے قریب ختم القریب ہیں اور رمضان المبارکہ ہمارے سامنے ہے. یہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں امہات المومنین ارشاد فرما رہی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنے پے در پے روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا جتنا شعبان المعظم میں دیکھا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام بکثرت روزے رکھا کرتے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلتیں نصف شعبان کی رات جسے شب برات کہتے ہیں کہ مومنین کے
ہر فیصلے اللہ رب العزت کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مومنین کا جو جتنے سال میں جس کو جتنا رزق ملنے والا ہے، جس کی جتنی حیات ہے، جس کے جتنے بلیات ہیں، وہ سب دور فرماتا ہے۔ اسی لیے رحمت للعالمین نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا، رجب اللہ کا مہینہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، تاکہ میری امتیوں کے اوپر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آقا کی رحمت بنی رہے۔ حضور کے صدقے و طفیل امت کے معاملات حل ہو، کسی کی عمر کم ہو تو میرے آقا کے صدقے بڑھ جائے، کسی کا رزق کم ہو تو رحمت للعالمین کے صدقے بڑھ جائے، اگر کسی پہ بیماری لائق ہو تو حضور کی نالین کے صدقے شفا ہو جائے۔ اسی لیے میرے آقا نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا۔ اور خاص بات اس مہینے کی یہ ہے کہ حضور نے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے حضور کی آل سر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں اور اولیاء امت کے سردار سید الاولیاء خاتم الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 29ویں کو گیلان کی سرزمین پر ایک آفتاب پیدا ہوا، جس کا نام کائنات میں سیدنا عبد القادر گیلانی غوث العظم رکھا گیا۔ وہ شیخ الکل ہے، وہ شیخ الانس والجن ہے، جن کی ولادت 29 شعبان کو ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے ایک ایسا دربار ملا، ایک ایسا شیخ ملا، ایک ایسا پیر ملا، ایک ایسا کامل رہنما ملا جو حضور سے جوڑے اور جو اللہ سے جوڑے۔ وہ ذات غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور کیسی ولادت! یہ اللہ رب، میں نے پچھلی بار اسی درود کی محفل میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ سمجھو، کوئی مخصوص واقعہ، کوئی مخصوص ولادت جس کا ذکر اللہ چاہتا ہے قیامت تک ہو تو اس کو مخصوص کر دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کے ذہنوں میں، وہ ہر ایک کی زبان پر وہ ذکر کو جاری کر دیتا ہے۔ کچھ ایسی خرق عادت فرما دیتا ہے کہ اس کے بندگان زندگی بھر قیامت تک وہ چیز یاد رکھیں۔ جیسے اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ نے اپنے خاص اشعار کو بندگان خدا میں ذہنوں پر یہ یاد رکھنے کے لیے اللہ نے ایسی عادت کریمات فرمائی ہے۔ ولادت کا ذکر ہو رہا تھا کہ کائنات میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی ولادت کروائی جو آپ کے ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ نور من نور اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ایسی ولادت قیامت تک ایسی ولادت کسی کی نہ ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ حضور آب کوثر میں نہا کر تشریف لائے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ستر پوش تشریف لائے، اور جب حضور آئے تو خارے گناہگاروں کی شفاعت ہو گئی، رحمت للعالمین آئے تو ساری دنیا میں نور ہو گیا۔ تو ربیع الاول کی 12 کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ویسے ہی رجب کے مہینے میں مولا علی شیر خدا حیدر کرار کی ولادت ہے، جو خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی۔ اور مولا کی ولادت کا واقعہ وہ سید الائمہ ہے۔ مولا کی ولادت کا واقعہ ہر امتی کو معلوم
کہ کعبے میں نہ پہلے کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا، یہ شرف مولا علی شیر خدا کو ملا۔ تو جب سید الانبیاء کی ولادت قیامت تک امت کو یاد رہے گی، تو سید الائمہ کی ولادت مولا علی شیر خدا کی قیامت تک یاد رہے گی۔ ویسے ہی اللہ رب العزت نے سید الاولیاء کو ایسے پیدا کیا کہ امت قیامت تک غوث الاعظم کو یاد رکھے گی۔ کیسی ولادت ہوئی؟ جیلان کی سرزمین پر 29 شعبان کو غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ سحر کے وقت سرکار پیران پیر غوث پاک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے ہیں، اور سحر کے بعد جب والدہ ماجدہ اپنے شہزادے کو، اپنے لختے جگر کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ صبح کا وقت ہو گیا، پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ والدہ کوشش پہ کوشش کر رہی ہیں، ظہر ہو گئی، والدہ دیکھ رہی ہیں کہ عبد القادر دودھ نہیں پیتے۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا، والدہ سمجھ گئی یہ روزے سے ہیں۔ جیسے ہی کوشش کی، سرکار پیران پیر نے دودھ پیا۔ بات غوث پاک کی ولادت کی گیلان میں مشہور ہو گئی کہ سید السادات حسنی سادات میں ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے کہ جو پہلی رات پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہا ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، رمضان کے تمام روزے غوث پاک نے رکھے۔ پیران پیر نے رمضان کے تمام روزے رکھے، اور 29 کی رات رمضان کی ہوئی۔ کچھ علماء میں بحث و تکرار رویت ہلال کے لیے ہوئی۔ اب رویت بولے تو سمجھانے کے لیے چاند آیا نظر نہیں آیا، یہ ایک بحث علماء کی ہوئی۔ کوئی بولے نظر آیا، کوئی بولے نظر نہیں آیا۔ تو بات اتنی بڑھ گئی کہ 1 مہینہ پورے 29 دن کے معاملات ہیں۔ کل رمضان ہے یا نہیں ہے، کل عید ہے یا روزہ ہے، علماء فکر مند ہو گئے۔ مگر وہ علماء اس دور کے عاشق تھے، آج کے دور کے نہیں۔ وہ حضور کے امتی سچے عاشق تھے، وہ درود و سلام پڑھنے والے تھے، ان کا قلب پاک تھا، ان کے قلب میں علی مشکل کشا اہل بیت کی محبت تھی۔ تو وہ محبت جو اصل سے کرتے تھے، نسل سے بھی محبت کرنے لگے۔ کہا شریعت کا مسئلہ ہے کہ فیصلہ رویت کا ایک بالغ کرے گا، عالم کرے گا۔ رویت کا مسئلہ فیصلہ ایک بالغ کرے گا، مگر چلو حسنی سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو 29 روزے رکھ چکا ہے، اب ہم فیصلہ اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ صبح جا کر دیکھیں گے، فجر کے بعد اگر وہ دودھ پی لے گا تو عید، اگر وہ دودھ نہ پیے تو روزہ۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ تمام علماء در پر 29 دن کے ہیں عبد القادر گیلانی غوث پاک، شان دیکھو۔ تمام مفتی اور علماء گھر کے باہر کھڑے ہیں، نماز فجر کے بعد سے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ کیا؟ تو مسئلہ پوچھنے کھڑے ہیں کہ شیخ عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ یہ ہے غوث پاک۔ پیران پیر کی ولادت کو اللہ رب العزت نے اتنا خاص کر دیا، کیونکہ جو خاص الخاص ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کا فضل بھی خاص ہوتا ہے۔ پیران پیر کی ولادت ہوئی جب غوث پاک کی والدہ ماجدہ پیران پیر کے خرق عادت بچپن سے دیکھا کرتی تو بڑی فکر میں ہوتی کہ یہ بچہ اتنا خاص ہے، وہ بھی سیدانی، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی سیدانی شہزادی، وہ یہ جانتی تھی کہ یہ بہت خاص ہے۔ سرکار پیران پیر بچپن میں
گھر پر تشریف فرما ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سرکار غوث پاک بچوں کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے، وہ کہیں تفریح کے لیے نہیں جاتے، مگر اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے کہ ہر فطرت انسانی کے تحت اپنے بندوں کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ تو بچے میدان میں جاتے، عبد القادر گیلانی چاند میں جاتے۔ غوث پاک بچپن میں گھر کے آنگن سے چاند میں چلے جاتے اور چاند پر کھیل کر آتے، اور وہ دیکھنے والی آنکھ ان کی والدہ ماجدہ کی ہوتی، وہ آنکھوں سے اپنی نورانی دیکھتے کہ ان کا لاڈلا چاند پر جا کر آ رہا ہے۔ اور ایک زمانہ گزر گیا جب غوث پاک چاند پر نہیں جا رہے تھے، کہیں سیر و تفریح کو نہیں جا رہے تھے، تو والدہ ماجدہ نے پوچھا، اے عبد القادر کیا بات ہو گئی؟ بہت دن ہو گئے، بہت زمانہ گزر گیا، آپ سیر و تفریح کے لیے آسمانوں کی طرف رخ نہیں کرتے۔ کہنے لگے کہ میں جب چھوٹا تھا امی جان، میرا جلال چاند برداشت کرتا تھا، اب اس میں وہ تاب نہیں رہی کہ عبد القادر اس پہ قدم رکھے۔ اور کیسے غوث پاک کو اللہ رب العزت نے تربیت عطا فرمائی کہ پیرانے پیر غوث پاک کی ذات ہے۔ مدرسے میں جا رہے ہیں تو سرکار پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے نکلتا تو نورانی مخلوق میرے آگے بازو ٹھہر جاتی، اور میں دیکھتا کہ اللہ کے یہ نمائندہ رجال الغائب، یہ ملائک، یہ کون ہیں جو میرے ساتھ میرے مدرسے تک چلا کرتے ہیں؟ اور نہ صرف چلتے ہیں، جب مدرسے میں سرکار پیرانے پیر غوث پاک داخل ہوتے ہیں تو آواز سے کہتے ہیں، اے لڑکو، اے بچو، جگہ بناؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ سرکار پیرانے پیر غوث پاک فرماتے ہیں کہ کچھ بچے طالب علمی کے زمانے میں میدان میں کھیل رہے تھے، تو غوث پاک بھی ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے، اور ایک گائے تھی، اور گائے سے میاں بھائی کھیلنا یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے۔ تو سرکار پیرانے پیر غوث پاک گائے کی دم پکڑ لیے، اور جیسے ہی دم پکڑ لیے پلٹ کے بولی، اے عبد القادر آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ سننا ہی تھا۔ غوث پاک چمے میں آ گئے، پھر گھر کی طرف رخ کیا، سب بچوں کو چھوڑ دیا، اور یہ سب کم سینی میں ہو رہا ہے۔ یہ عمر شریف یہ 7-8 سال کی ہے، یہ کوئی بڑی عمر نہیں جیسا نماز فرض ہو گئی، روزے فرض ہو گئے۔ ارے وہ سرکار غوث پاک ہیں جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کچھ کم ظرف عقل کے اندھے موجودہ دور کے گگل کے مسلمان بڑا طنز وہ کرتے ہیں کہ یہ مشائخ مرشداں ایسے رہتے ویسے رہتے، یہ خانقاہی نظام ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے سنو، خانقاہی نظام کیا ہے؟ شریعت روزہ رکھنے کی ایک عمر بتاتی ہے، نماز فرض ہونے کی ایک عمر بتاتی ہے، مگر جو خانقاہی نظام چلاتے ہیں، جو خانقاہوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جو خانقاہ سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، تو شریعت پہ چلنے والے عام لوگ ہوتے ہیں، یہ خاص ہوتے ہیں۔ کیونکہ شریعت اگر 14 سال میں روزہ کہتی ہے تو غوث اعظم جیسے اولیاء خانقاہی نظام چلانے والے پیدا ہو کے 14 گھنٹے میں روزہ رکھتے ہیں۔ طریقت کیا ہے؟ شریعت اگر بال ہے، میرے پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم سیدی سید شاہ کاظم بادشاہ قادری علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے تھے کہ شریعت بال ہے تو طریقت مان ہے،
اگر کسی گنجے کو کنگا کرتے دیکھا؟ نہیں۔ اگر کسی کے پاس شریعت نہیں تو اس کے پاس طریقت کیسے ہوگی؟ طریقت کا معاملہ کیا ہے؟ ہم درگاہوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہم درگاہوں پر اللہ کی رحمت طلب کرنے جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو انعمت علیہم میں شمار کیا، اللہ کی ان پر رحمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے اے پاک پروردگار ہم میں وہ کامیابی نہیں، ہم تجھ تک ڈائریکٹ نہیں آ سکتے تو تیرے محبوبین کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول کر لے، ہم استغفار کر رہے ہیں تاکہ ہمارے استغفار کو تو قبول کر لے۔ اولیاء کرام، اب میں سنا رہا تھا سرکار پیران پیر غوث پاک کی ولادت کے واقعات۔ جب پیران پیر بچپن میں اپنے اساتذہ کے سامنے میزان و ادب طے کیے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مگر اساتذہ حیران پریشان کہ یہ علم کا سمندر ہے یا علم ان کے پاس گاڈ گفٹڈ ہے؟ کس نے ان کو اتنا علم سکھا دیا کہ یہ پڑھنے بیٹھتے ہیں، نشست ختم ہونے سے پہلے استاد کو علم دے کے اٹھتے ہیں؟ اور اپنی والدہ ماجدہ سرکار پیران پیر غوث پاک کی والدہ ماجدہ کہتی ہے کہ میں 15 پاروں کی حافظ تھی اور میں جب قرآن پڑھتی تو میرے پیٹ میں عبد القادر یہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی والدہ ماجدہ کسی درخت کے پاس کھڑی تھی تو غوث پاک نے کہا، امی جان آپ کو یہ درخت یاد ہے؟ تو کہا کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے اس درخت کے پاس ایک مرتبہ جب میں آپ کے پیٹ میں تھا آپ تشریف لائی تھی اور آپ کچھ میوہ توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی اور آپ کے پیٹ میں شدت سے تکلیف ہوئی اور آپ نیچے بیٹھ گئی۔ تو یہ سننے کے بعد والدہ ماجدہ پوچھتی ہیں، ہاں یہ واقعہ تو ہوا تھا مگر آپ میرے پیٹ میں تھے، آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا امی جان اس وقت آپ جب ایک میوہ توڑنے ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی وہاں ایک سانپ بیٹھا تھا، اگر آپ ہاتھ آگے بڑھا لیتی تو وہ آپ کے ہاتھ پہ کاٹتا، میں نے آپ کی اتڑیوں کو موڑا تاکہ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ ہیں عبد القادر گیلانی جو پیٹ سے دستگیری کرے، کیوں نہ کرے؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے صاف فرمایا کہ اللہ کے محبوب کو کسی چیز کا خوف نہیں، اللہ نے دیا ہے پاور، یہ پاور اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو سرکار غوث پاک جب دیکھ لیے کہ اساتذہ پڑھانے سے قاصر ہیں، گیلان شہر چھوٹا سا شہر تھا، وہاں کے اساتذہ کی سکت پوری ہو گئی، تو سرکار پیران پیر غوث پاک نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ امی جان مجھے اصول علم کے لیے، دین کے علم کے لیے سفر کی اجازت عطا فرمائیں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں، بغداد جا کر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ ماجدہ نے، اب بچے ہمارے بیٹھے ہیں ان کو بھی سنانے، کیونکہ میرے پیر و مرشد بھی میری یہی عمر تھی، یہ واقعہ سنایا تھا، آج وہ سنت پہ بھی عمل کر لوں کہ سرکار پیران پیر غوث پاک، یہ مشہور کرامت ہے کہ سچائی کیسے ہو، امت رسول سچ کیسے کہے اور سچ کہنے سے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ سرکار پیران پیر غوث پاک کی والدہ ماجدہ نے غوث پاک کے دامن میں 40 اشرفیاں سیدھی اور غوث پاک کو لباس دے دیا اور کہا میرے بیٹے آپ کو ایک وصیت کر رہی ہوں، کبھی زندگی میں کوئی معاملہ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، کوئی معاملہ ہو جائے
آپ سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ سچ کہنا، مگر یہ بھی بات دیکھیں کہ سچ بولنے کی کس کو تاکید ہو رہی ہے؟ جس کی پیدا ہونے سے کرامتیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ ہم سچ بولتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ کے سامنے کس کی مثال ہے؟ جو پیٹ سے والدہ کی دستگیری کرے، جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے، مگر ان کی والدہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا علم اپنے بچے کو ایسا سکھا رہی ہیں کہ مومن سب سے پہلی چیز سچ بولے۔ مومن کی شان ہے سچ بولے۔ سرکار پیران پیر غوث پاک کو جب ان کی والدہ ماجدہ نے یہ ہدایت دی اور یہ وصیت دی، وصیت کر کر سوار کر دیا، سفر کے لیے بھیجا دیا، تو اب جانتے ہیں واقعہ طویل ہے، میں شارٹ کر کے سنا دوں کہ جب راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ڈاکوؤں نے راستہ روکا، تمام قافلے کو لوٹ لیا، اور ایک ڈاکو آ کے سرکار پیران پیر غوث پاک سے عرض کرتا ہے کہ اے بچے بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو غوث پاک نے کہا میرے پاس میرے دامن میں 40 اشرفی سلے ہوئے۔ وہ سننے کے بعد کہنے لگا کہ یہ ایسے جس کے پاس ہو کوئی بتاتا تھوڑی ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا، ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ تمام کا تو مال تم نے لوٹ لیا، کوئی بچ تو نہیں گیا؟ تو ڈاکو نے کہا کہ ایک بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دامن میں 40 اشرفیاں ہیں، تو کیا تو نے دیکھا؟ تو کہنے لگے کہ کوئی بتاتا تھوڑی ہے 40 اشرفیاں ہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ تو کہا وہ اس بچے کے پاس مجھے لے چلو۔ اور جب غوث پاک کے پاس حاضر ہوا تو غوث پاک سے پھر پوچھنے لگا بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو پیران پیر غوث پاک مولا علی شیر خدا کی اولاد حیدر کرار کا خون جب بولا کہ 40 اشرفی میرے پاس ہیں تو اس ڈاکو کی روح ہل گئی۔ بات تو سیدھی سیدھی ہے، میرے پاس 40 اشرفی ہے، مگر بات غور کی کیا ہے؟ عارفین کہتے ہیں جب ایک سچا اللہ کا ولی کسی ڈاکو کے سامنے کوئی نارمل سی بھی بات کر لے، کوئی سادی بات بھی کر لے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے، تبھی تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ سرکار پیران پیر نے کہا میرے پاس 40 اشرفی ہے، اور میری تم نے جھوٹ کیوں نہیں کہا؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے پاس 40 اشرفی ہیں؟ تم نہیں بھی بولتے تو بچ جاتے۔ تو غوث پاک نے کہا میری والدہ نے کہا کہ کبھی سچ سے سوا کچھ نہیں کہنا، جھوٹ کبھی نہیں کہنا، میری والدہ کی نصیحت پہ میں عمل کر رہا ہوں۔ یہ بولنا تھا، اس ڈاکو کا دل پلٹ گیا۔ وہ غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کیا، نہ صرف توبہ کیا بلکہ 40 کے 40 ڈاکو غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کر کر ولایت حاصل کر چکے۔ ابھی تو سفر شروع ہوا، ولادت کا سفر شروع ہوا، ولادت کے بعد غوث پاک کی تعلیمی سفر شروع ہوا، کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ جب غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بغداد پہنچے، علم دین حاصل کیا، پیران پیر وقتاً فوقتاً بے شمار علماء کرام سے ملاقات کرتے رہے۔ جب غوث پاک دین اسلام کی شریعت مصطفیٰ کی، قرآن و سنت کی تمام تعلیمات حاصل کر لی، غوث پاک جنگل کی طرف نکل گئے۔ پیران پیر جنگل کی طرف چلے گئے اور عبادت میں اپنی تمام زندگی گزاری۔ جب غوث پاک ایک وقت ایسا آیا، اللہ رب العزت نے پیران پیر سے وعدے لیے، اے میرے محبوب تم جاؤ دین کی تبلیغ کرو، تم جاؤ لوگوں کو سدھارو۔ تب اللہ رب العزت سے غوث پاک نے وعدے لے کر جب بغداد کی سرزمین پر جمعے کے روز سرکار پیران پیر غوث پاک داخل ہوتے ہیں۔ جب بغداد کی سرزمین ہے، جمعے کا روز ہے، غوث پاک داخل ہوتے ہیں تو ایک بس صورت روایتوں میں آتا ہے، نحیف دبلا پتلا، ہڈیاں جس انسان کے جسم کے دکھ رہی ہوں، چہرہ بالکل کالا ہو گیا ہو،
بالکل بیمار لاغر قسم کا شخص سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو آواز سے سلام کرتا ہے، عبد القادر السلام علیکم۔ پیران پیر غوث پاک روایت میں آتا ہے کہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام، تو کہنے لگتا ہے کہ میرے قریب آؤ، اے عبد القادر مجھے تھام لو، میرے قریب آؤ۔ اس نحیف بدن کو، اس دبلے آدمی کو غوث پاک جا کر ہاتھ لگاتے ہیں، اور جب عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس بیمار کو لگتے ہیں، وہ تر و تازہ ہونا شروع ہوتا ہے، وہ تر و تازہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ جس کا چہرہ کالا تھا وہ سفید ہو گیا، حشاش بشاش ہو گیا، جسم پھلنے لگا، طاقتور ہونے لگا، اس کے چہرے پہ نور آنے لگا۔ غوث پاک یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اچنبھا ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، جو اچانک بیمار تھا وہ ایک دم صحت مند ہو گیا، جس کو میں بٹھانے جا رہا تھا وہ طاقتور ہو گیا۔ یہ کہنا ہی تھا۔ اس شخص نے پوچھا، اے عبد القادر تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ غوث پاک نے کہا، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا، میں آپ کے نانا کا دین ہوں، میں آپ کے نانا کا دین ہوں۔ میں اس حالت کو پہنچ گیا تھا، اے عبد القادر تم نے مجھے تھام لیا، اللہ نے مجھے تر و تازہ کر دیا۔ اسی لیے غوث پاک کو محی الدین کہتے ہیں، دین کے مددگار ہیں غوث پاک۔ اور اسی شب جب غوث پاک بغداد میں نماز عصر میں داخل ہوتے ہیں تو تمام لوگ آپ سے آ کر ہاتھ چومنے لگتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کی دستبوسی کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ انسانوں کے مرشد ہوتے ہیں، انسانوں کے شیخ ہوتے ہیں، جناتوں کے شیخ ہوتے ہیں، ملائک کے شیخ ہوتے ہیں، اور میں شیخ الکل ہوں۔ یہ ہے پیران پیر کی ذات۔ نہ صرف کرامتیں ہم کیوں بیان کرتے ہیں، یہ کوسچن بہت آتا ہے کہ بھائی ان کے پاس کرامتیں بولتے، پریکٹیکل نہیں رہتے۔ آپ ہمارے کو دیکھتے ہی نہیں نا، پریکٹیکل بھی ہے، کوشش ہے، کوئی یہ نہیں بولتے کہ ہم پرفیکٹ ہے، کوشش تو کر رہے ہیں۔ آپ بھی شامل ہو کے دیکھو، اور کتنے دور تھے وہ آنا شروع کرے تو قریب ہونا شروع ہوئے۔ ارے ایسے بھی رہتے، ایسے ہی رہتے، باہر بیٹھ کے اعتراض کرے تو مزہ نہیں آتا، آ کے دیکھے تو مزہ آتا۔ تو سرکار پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب جب دین اسلام کو ضرورت پڑتی تو کرامت بتاتے، اور ان کی اولاد قیامت تک یہ کام کرے گی۔ جب اسلام کو ضرورت پڑے گی تو خرق عادت اپنے آپ ہوگی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنے محبوبین سے شان بیان فرما دیتا ہے، اپنے محبوبین سے کرامتوں کا ظہور کر دیتا ہے۔ تو دیکھو اے اعتراض کرنے والوں، میرے نام لیوا، میرے بندے جو میری رات رات بھر عبادت کرتے ہیں، میں نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو تمہاری عقلوں سے ماورا ہے۔ تم ان کی طاقت کو تم نہیں سمجھ سکتے، جو میری رات رات بھر عبادت کرتے ہیں تم ان کی طاقت کو نہیں پہچان سکتے، تو رب کائنات کی طاقت کو کیسا پہچانو گے؟ مخلوق میں جو اللہ کی عبادت کرے، جو رات رات بھر اللہ کے لیے سجدے میں گر جائے، تو اللہ اس کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ طاقت غوث اعظم میں کیسے آئی کہ پیران پیر رات کا وقت ہے، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رات کی عشاء کی نماز ہو گئی، تمام سنتیں ہو گئی، وتر ہو گئی، نوافل ہو گئے، اور غوث پاک کی عادت تھی کہ ایک رکعت میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ تمام زندگی میں اللہ نے برکت اتنی دے دی تھی وقت میں کہ تمام معاملات ہو گئے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ عبادتیں تو ہوئی، کچھ لمحہ
بستر کو پیٹ لگا لوں تاکہ تہجد پڑھنے اٹھوں، یہ واقعہ، یہ سوچ، یہ فکر جیسے ہی ذہن میں آئی، غوث پاک نے کہا کہ میرے نفس نے مجھ سے التجا بھی کیسے کی آرام کرنے کی۔ وہ غوث پاک جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال پڑھا کرتے تھے، خالی یہ میسج آیا، یہ سوچ آئی تو اس رات غوث پاک نے ایک ٹانگ پر ٹھہر کے قرآن پڑھی۔ وہ ہیں غوث پاک۔ تو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں پر ایسے ہی فضل نہیں کرتا، ساری کائنات ان کے ہاتھ میں یوں ہی نہیں دیتا۔ جو اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کرتے ہیں تو اللہ اپنے معجزات، اپنے کرامات ان کو دیتا ہے۔ وہ بھی کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ امت رسول کے فائدے کے لیے، نہ کوئی اپنی ذات کے لیے، نہ کوئی اپنے لیے۔ اور غوث پاک کی ذات اس دور کے اولیاء کرام میں سب سے پیسے والے، سب سے رچ، سب سے بڑے کاروباری سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی آپ کے جہاز چلا کرتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ غوث پاک کے یہاں ایک تاجر آیا، بڑا بے بس ہوا تھا۔ اب غوث پاک کی تو کرامتیں ہیں سب کی دستگیری کرنا۔ ایک تاجر لباس بنایا تھا شایا، اس دور کا سب سے مہنگا کپڑا، اتنا مہنگا کہ پوری زندگی، پوری توانائی لگا کر اس نے وہ ایک ہی کپڑا تیار کیا، کہا یہ بیچ دوں گا تو ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اور وہ بنایا اور کس کے پاس گیا؟ بادشاہ وقت کے پاس، کہ بولا اتنی قیمت تو بادشاہ وقت کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتے۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ وقت نے وہ کپڑے کو دیکھا، پسند کیا، اس کے بعد کہا کہ اتنا مہنگا ہے، اتنا کاسٹلی ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں نہیں خرید سکتا۔ یہ سننا تھا، تاجر کے آنکھوں سے آنسو نکل گیا، اے بادشاہ وقت، اگر تو نہیں خرید سکتا تو پھر کون خریدے گا؟ میرا کام ادھورا ہو جائے گا۔ واپس نکلا تو بغداد کی سرزمین ہے، کسی نے مشورہ دیا اب جب پریشان ہوتے ہیں تو بادشاہ بھی جس کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کرتا ہے، تو بھی ان کے پاس چلا جا۔ وہ سرکار غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ میرے پاس یہ کپڑا ہے۔ پیرانے پیر نے قیمت پوچھی، روایتوں میں آتا ہے 1,00,000 دینار اس نے کہا۔ غوث پاک نے بغیر کپڑے کو جانچے پرکے دیکھے، 1,00,000 دینار اس کی اجرت دی اور کپڑا لے لیا۔ خادم نے کہا یا سرکار تھوڑا رک تو جائیے، یہ کپڑے کو میں دیکھ تو لوں آپ کے لیے شائع بنے گا یا نہیں۔ اور جب وہ کھول کر دیکھتا ہے تو غوث پاک کے شائع کے مطابق کپڑا نہیں، کپڑا کم پڑ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ نے تو اتنا مہنگا کپڑا خریدا ہے مگر کپڑا کم پڑ رہا ہے۔ تو پیرانے پیر غوث پاک نے پوچھا کہ کتنا کم پڑ رہا ہے؟ تو کہا 1 گز۔ تو پیرانے پیر غوث پاک نے ٹاٹ اٹھا کر دے دیا، کہا اس کو لگا دے اور سیدھے۔ یہ ہے حضور کی امت کے اولیاء کی تعلیمات۔ آپ اچھے سے اچھا پہنو۔ اس سبق سے کیا سیکھ رہے ہو؟ غوث پاک نے ٹاٹ کا کپڑا کیوں پہنا، ٹاٹ کا پیون کیوں لگایا؟ آپ کتنا بھی اچھا پہنو مگر اپنے غریب بھائی کو مت بھولو، اور اپنے آپ میں کبھی تکبر آنے مت دو۔ اور پیرانے پیر غوث پاک کی کرامتوں میں ایک کرامت، اب ہمارے ڈاکٹر شعیب احمد خان صاحب ٹائم دیکھ لیے، اب ٹائم دیکھ لیے تو بس ایک پہ ہی ختم کرنا ہے، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے غوث پاک کا کہ پوری رات نکل جائے۔ تو ایک لاس کرامت امت کی دستگیری، اور حضور غوث پاک نے شریعت مصطفیٰ کی کیسے پاسبانی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی وقتاً فوقتاً کیسے حفاظت کی، اسی لیے محی الدین کا لقب ملا۔ بغداد کی سرزمین ہے،
فتنے ہر دور میں تھے، اس دور میں سب سے زیادہ فتنہ یہودی اور عیسائیوں کا چل رہا تھا، اور یہودی عیسائی جب مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ دونوں میں ڈفرنس بہت ہے، دونوں ایک دوسرے کے بہت خلاف رہتے ہیں، مگر جب مسلمانوں کو ماننا ہے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اب موجودہ دور میں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے ایک ہو کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ ظلم و بربریت یہ ہر وقت کیا کرتے تھے، اب جب علم کا میدان تھا، علم کی توتی بولی جاتی تھی، تو سرکار غوث پاک کے دور میں یہودی علماء، عیسائی پادری یہ طے کر کے بیٹھے، بولے قرآن میں تو لکھا ہے کہ ان کا جو کلام ہے، کلام اللہ جس کو یہ اللہ کا کلام کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ نے مردے کو زندہ کیا، اور قرآن میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ نے مردے کو زندہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ قرآن پڑھ چکے تھے، اور انہوں نے آ کر یہ چیلنج علماء کو اس دور کے دیا کہ بتاؤ۔ اب پھر غور سے سنیے، علماء کرام جب محتاج ہوتے تو کہاں جاتے تھے؟ علماء اس دور کے مفتیوں کے پاس عیسائیوں نے اور یہودیوں نے یہ بات بتائی کہ بتاؤ کہ آپ کی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ نے مردے کو زندہ کیا، اور بتاؤ قرآن سے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردے کو زندہ کیا؟ تو علماء نے بے شمار احادیث کے انبار لگا دیے، اور سرکار سیدنا جابر کے شہزادوں کا ذکر بخاری سے بتایا، بے شمار احادیث کی کتابوں سے بتایا۔ انہوں نے کہا ہم حدیث سے نہیں مانتے، تمہاری قرآن میں لکھا ہے تو قرآن سے بتاؤ۔ معاملہ اتنا طول پکڑ لیا کہ سارے لاچار ہو گئے کہ وہ قرآن سے ہی بتانے کی ضد پہ ہیں۔ تو سرکار پیران پیر غوث پاک کے پاس تمام علماء حاضر ہوئے، یہود بھی آئے، نصرہ بھی آئے، غوث پاک کے دربار میں آئے۔ بتائیے یا عبد القادر گیلانی، آپ کے نانا کے دین پر سوال کرنے والے جمع ہو گئے ہیں، اب آپ ہی دستگیری کریے۔ کیا وہ علماء یہ نہیں جانتے کہ قرآن سے اب وہ بھی ثابت کرنے والے نہیں، غوث اعظم بھی کرنے والے نہیں، مگر اس دور کے علماء تھے جو وفادار تھے، یہ جانتے تھے کہ جب علم لاچار ہوگا تو باب العلم کی اولاد کچھ کرے گی۔ غوث پاک کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور پیران پیر غوث پاک نے جب واقعہ سنا تو کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ پریشان ہو گئے، بولے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، آپ ولی کامل ہیں، ایک عالم دین ہیں۔ یہ کہنا تھا، غوث پاک نے اپنے کو منوایا، اور پھر کہا چلو عراق کے بغداد کے سب سے قدیم قبرستان کو لے کر گئے۔ قبرستان میں سب سے پرانی قبر کا اسپاٹ کیا، پرانی قبر کو چنا، اور اس قبر پر جا کر ٹھہر کر کہا کہ اب بتاؤ، تم نے تو میرے آقا پہ سوال کیا، میں غلام محمد الرسول اللہ ہوں، میں عبد القادر گیلانی ہوں، اب بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ کیا بول کے مردے کو زندہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بِإِذْنِ اللہ کہتے، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے۔ غوث پاک نے اس قبر کی طرف ٹھوکر مار کر کہا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہی تو بات ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر یہ دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے دعا کیا، اے اللہ ہمیں بنی اسرائیل کا پیغمبر نہ بنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ وہ دیکھ رہے تھے یہ انعامات
کہ جو پیغمبروں کا کام تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے گی۔ مردے کو زندہ نہیں کیا بلکہ تمام عیسائی اور یہودیوں کو مسلمان کر دیا، اور قیامت تک کے ان کو منہ بند کر دیا کہ سب جانتے ہیں کہ آقا تک کہاں بات گئی، کہ آقا کے امتی اور ولی کامل میں اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا فرمایا کہ وہ ٹھوکر کی سرزمین پر مردے کو زندہ کیا۔ تو میرے جد اعلیٰ سیدنا عبداللطیف لاؤبالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنول میں مردے کو زندہ کیا، اور آندھرا پردیش میں آج اسلام اسی کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ یہ اولیاء کرام، یہ صالحین، یہ جب خرق عادت کرتے ہیں تو اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے عیش عشرت کے لیے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بقا کے لیے کرتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر تبلیغ اولیاء امت نے نہیں کی، تبلیغ اگر ہمارے اسلاف نے نہیں کی، تو اس خطے میں کلمہ پڑھنے والے کہاں سے آتے تھے؟ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اور میں آخر میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جو وقت اپنا نکال کر درود پاک کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، یہ آپ کی اور ہماری زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا کام کرتا ہے۔ میں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، جو بولا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کے لیے کھڑے ہو جائیں۔